سورة البقرہ آیت نمبر 50۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ ترجمہ: وَإِذْ اور جب، فرقنا ہم نے پاڑ دیا، بِکُمُ تمہارے لیے، البحر دریا، فَأَنْجَيْنَاكُمْ پھر تمہیں بچا لیا، وَأَغْرَقْنَا اور ہم نے ڈبو دیا، آلَ فِرْعَوْنَ آل فرعون، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اور تم دیکھ رہے تھے۔ اور جب ہم نے تمہاری وجہ سے سمندر کو پاڑ دیا، پھر ہم نے تمہیں نجات دی، اور ہم نے فرعون کی قوم کو غرق کر دیا اور تم دیکھ رہے تھے۔ آیت 50۔ اس واقعے کی تفصیل کے لیے دیکھیے سورہ یونس آیت نمبر 90 اور سورہ شعراء آیت نمبر 52 تا 67۔ سورة البقرہ آیت نمبر 51۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ ترجمہ: وَإِذْ وَعَدْنَا اور جب ہم نے وعدہ کیا، موسیٰ 40 لیلۃً 40 رات، ثم پھر، اتخذتم تم نے بنا لیا، العجل بچڑا، من بعدہ ان کے بعد، وانتم ظالمون اور تم ظالم ہوئے۔ اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کی میعاد مقرر کی، پھر اس کے بعد تم نے بچڑا بنا لیا اور تم ظالم تھے۔ آیت 51۔ فرعون سے نجات پانے کے بعد جب بنی اسرائیل صحرائے سینا میں پہنچے تو ان کے پاس کوئی کتاب نہ تھی۔ اس وقت تک وہ موسیٰ علیہ السلام کی اس وحی پر عمل کرتے آ رہے تھے جو تورات سے پہلے موسیٰ علیہ السلام پر اتری تھی، گویا حدیث پر عمل تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو 40 دن رات کے لیے طور پر بلایا تاکہ انہیں تورات عطا فرمائی جائے، لیکن ان کے جانے کے بعد بنی اسرائیل نے ایک بچڑا بنا کر اس کی پوجا شروع کر دی۔ اسی بنا پر یہاں ان کو ظالم قرار دیا گیا ہے کہ وہ صریح طور پر شرک کے مرتکب ہوئے تھے، اور شرک سے بڑھ کر اور کون سا ظلم ہو سکتا ہے۔ بچڑے کے واقعے کی تفصیل کے لیے دیکھیے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 87 تا 97۔ سورة البقرہ آیت نمبر 52۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون۔ ترجمہ: ثم پھر، عفونا ہم نے معاف کر دیا، عنکم تم سے، من سے، بعد ذالک یہ، لعلکم تاکہ تم، تشکرون احسان مانو۔ ترجمہ: پھر ہم نے اس کے بعد تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر کرو۔ آیت 52-53۔ الکتاب سے مراد بالاتفاق تورات ہے، اور الفرقان حق و باطل میں فرق کرنے والی چیز سے مراد معجزے بھی ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کو عطا کردہ قوت فیصلہ بھی، جو حق و باطل میں فرق کرتی تھی۔ اگر واؤ کو تفسیری مانیں تو خود تورات بھی حق و باطل میں فرق کرنے والی تھی۔